السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اس سے پچھلے درسوں میں بھی بات ہوئی اور اسی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس سے پچھلے والے درس میں اس بات کا ذکر ہوا کہ تاریخیت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی مضبوط ہے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کن مضبوط واسطوں سے پہنچی ہے۔ ان مضبوط واسطوں میں سب سے پہلا واسطہ صحابہ کرام کا ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے پیشن گوئی ہے کہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، پھر اس کے ساتھ جو ملا ہوا زمانہ ہے اور پھر اس کے ساتھ جو ملا ہوا زمانہ ہے، یعنی صحابہ کا زمانہ، پھر ان کے شاگرد تابعین کا زمانہ، پھر ان کے شاگرد تبع تابعین کا زمانہ۔ ان میں مختلف قسم کے طریقوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ کیا گیا۔ صحابہ کے دور میں عملی طور پہ بھی، حافظے کے حساب سے بھی اور اسی طرح کتابت کے حساب سے بھی آپ کی زندگی محفوظ کی گئی۔ بڑی بڑی مثالیں ہیں آپ کی زندگی کی حفاظت کی اور آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی۔ صحابہ اکرام کے بھی ہے، محدثین کے بھی ہے، علماء کرام کی بھی ہے، بعد کے آنے والے لوگوں کی بھی ہے۔ جس طرح اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا، اسی طرح حضور کی زندگی کا بھی حفاظت کا بھی وعدہ ہے کہ قرآن جس طرح محفوظ ہے اس میں رد البدل نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک قرآن کریم کے زبر زیر پیش تک کوئی تبدیل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح حضور کی زندگی بھی محفوظ ہے۔ افراد اللہ پاک ہر زمانے میں ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں جو حضور کی زندگی کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں اور امت کے سامنے رکھتے ہیں۔ دوسری صفت جو معیاری نمونہ حیات کے لیے شرط ہے وہ ہے جامعیت۔ جامعیت کی تعریف اور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص کی زندگی ایسی ہو کہ وہ کسی قوم، کسی قبیلے کے ساتھ خاص نہ ہو، بلکہ دنیا کا کوئی بھی فرد کسی بھی شعبے کا وہ اس پہ عمل کر سکتا ہو۔ اس کے لیے اس کی زندگی میں اپنے لیے نمونہ ڈھونڈنا آسان ہو، اس کو کہتے ہیں جامعیت۔ جامعیت کے لحاظ سے اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی بہترین جامع زندگی ہے۔ آپ ایک ہی وقت میں مسجد امامتی کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتا ہے، اس کے لیے امامتی کی حالت میں آپ نمونہ ہیں۔ بادشاہ کرسی پہ بیٹھ کر، تخت پہ بیٹھ کر حضور کی زندگی کو اپناتا ہے تو اللہ کے نبی اس بادشاہ کے لیے اس کی بادشاہت کی حالت میں نمونہ ہے۔ غریب، چوپڑی میں رہنے والا، چوپڑی میں رہ کر آپ کی زندگی کو اپناتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس غریب کے لیے، چوپڑی میں رہنے والے کے لیے، اس چوپڑی میں رہ کر آپ کی زندگی اس کے لیے نمونہ ہے۔ کوئی اگر باپ ہے، باپ کی حیثیت سے آپ اس کے لیے نمونہ ہے۔ کوئی بیٹا ہے، آپ اس کے لیے بیٹے کی حیثیت سے نمونہ ہے۔ عورت کسی کی بیوی ہے، وہ چاہے کہ میں اپنی زندگی حضور کے طریقے پہ گزاروں تو آپ اس کے لیے اس کی اس حالت میں نمونہ ہے۔ آپ بہنوں کے لیے بھائی ہونے کی حیثیت سے، بھائیوں کے لیے بھائی ہونے کی حیثیت سے، آپ خالہ کے لیے، پھپھی کے لیے، ماموں کے لیے، نانا کے لیے، دنیا کا کوئی بھی شعبہ
رشتہ داری کا کوئی بھی حصہ، رشتے کا کوئی بھی ناتا اور رشتے کا کوئی بھی مرحلہ ایسا نہیں کہ جس میں حضور نمونہ نہ ہو۔ دنیا کی کوئی مثال ایسی نہیں۔ میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، ایک مزدور فیکٹری میں مزدوری کرتا ہے، کسی کا نوکر ہے، کسی کے ساتھ دیہڑی تنخواہ پہ ہے، اس تنخواہ میں، اس مزدوری میں، اس کام کرنے کی حالت میں بھی حضور اس کے لیے نمونہ ہے۔ وہ مزدور بن کر بھی حضور کا نمونہ اپنا سکتا ہے۔ بادشاہت میں بھی حضور کی زندگی کو اپنا سکتا ہے۔ سپہ سالار میدان میں بھی حضور کی زندگی کو اپنا سکتا ہے۔ کرنل، جرنیل، اسی طرح وزیر اعظم، صدر، دنیا کا کوئی عہدیدار، ان پڑھ، پڑھا لکھا، سونے کی حالت میں، جاگنے کی حالت میں، بھوک کی حالت میں، کھانے پینے کی حالت میں، سفر کی حالت میں، آپ مسافر ہو، آپ حضور کی زندگی کو اپنانا چاہتے ہو، آپ کے لیے نمونہ ہے کہ حضور نے سفر کس طرح کیا۔ آپ گھر میں ہیں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہیں، حضور کی زندگی نمونہ ہے کہ کس طرح آپ گھر میں رہے۔ آپ بازار میں دکان چلاتے ہیں، حضور کی زندگی نمونہ ہے، تجارت کس طرح کرنی ہے۔ آپ ایک زمیندار ہے، آپ زمینوں کو سنبھالتے ہیں، کس طرح سنبھالنا ہے۔ آپ ایک کاروباری آدمی ہیں، بروکر ہے، زمین کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتا ہے۔ آپ کے لیے حضور کا زندگی، حضور کی زندگی نمونہ ہے، کس طرح کرنا ہے، کس طرح بیچنا ہے، کس طرح خریدنا ہے، کس طرح یہاں زبان سے بولنا ہے، کس طرح آنکھوں سے دیکھنا ہے، کس طرح کانوں سے سننا ہے۔ انسان کی جسم میں پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک، آپ جسم کے کسی بھی حصے کو کسی بھی وقت استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے حضور کی زندگی نمونہ ہے۔ آپ پیدائش سے لے کر جوانی تک، پھر جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، پھر بڑھاپے سے لے کر موت تک، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، آپ جس حالت میں، جس صورت میں حضور کی زندگی پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، حضور کی زندگی کا وہ حصہ موجود ہے۔ بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں، شادی بیاہ ہونے کے بعد، اولاد ہونے کے بعد، پھر اس طرح بڑھاپے کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، صحت مندی کی حالت میں، بھوک کی حالت میں اور سیرابی کی حالت میں، جس حالت میں بھی آپ چاہے حضور کی زندگی کس طرح تھی، آپ اللہ کے نبی، آپ اللہ کے حبیب، ہر صورت میں، ہر حالت میں انسان کے لیے نمونہ ہے۔ یہاں تک کہ رات کی زندگی، بیوی کے ساتھ صحبت، رات گزارنے کا طریقہ، بیوی کے ساتھ ملنے کا طریقہ، اس تک بھی موجود ہے۔ کس طرح ملنا ہے، کس طرح طریقہ ہے۔ تو حضور کی زندگی جامع زندگی ہے۔ آپ کی زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں، آپ کی زندگی کوئی حصہ ایسا نہیں کہ دنیا کا کوئی انسان یہ کہے کہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے حضور کا طریقہ کیا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ جائز کام کرتا ہو، صحیح درست کام کرتا ہو اور اس کے لیے حضور کا طریقہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کوئی بھی شعبہ، جائز شعبے، حرام کام نہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی شخص کہے میں زنا کرنا چاہتا ہوں، طریقہ کیا ہے؟ حرام حرام ہے، ناجائز ہے۔ میں شراب پینا چاہتا ہوں، حضور کا طریقہ کیا ہے؟ میں کسی کو قتل کرنا چاہتا ہوں، حضور کا طریقہ کیا ہے؟ ناجائز کام نہیں۔ دنیا کا کوئی بھی جائز ڈپارٹ، دنیا کا کوئی بھی جائز حصہ، دنیا کا کوئی بھی جائز عمل، اس میں حضور کا طریقہ موجود ہے، قیامت تک رہے گا۔ یہ تو حضور کی زندگی معجزہ ہے، آپ کی زندگی کی حفاظت۔ آپ تو جامع زندگی لے کر آئے ہیں۔ آپ انسان، جنات، قیامت تک آنے والے تمام نسلوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔
اس لیے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کیا حضور کی زندگی صرف مسجد تک ہے؟ صرف نماز، صرف روزے، صرف حج، صرف زکوٰۃ، صرف صدقات خیرات، اس میں حضور کی زندگی؟ نہیں، دنیا کا ہر شعبہ، دنیا کے ہر حصے، اس میں حضور کی زندگی موجود ہے. آپ سفر میں جس جگہ سے جائے حضور کا طریقہ موجود ہے. امیر ہونا بری بات نہیں ہے، امارت میں بھی آپ کے لیے حضور کا طریقہ موجود ہے. غریب ہونا کوئی عیب نہیں ہے، غربت میں بھی حضور کا طریقہ موجود ہے. یہ جامعیت ہے جو معیاری نمونہ حیات کے لیے شرط ہے، وہ حضور کی زندگی میں بہترین اعلیٰ طریقے سے پایا جاتا ہے. تو آپ کی زندگی جامع ہے، جامع شادی شدہ ہو، غیر شادی شدہ ہو، نانا ہو، دادا ہو، پوتا ہو، پوتی ہو، آپ زندگی کے جس شعبے سے تعلق رکھتے ہو، حضور کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے، آپ کے لیے نمونہ ہے. حکومت کس طرح چلانی ہے، ایک ملک کو کس طرح چلانا ہے، حضور کا طریقہ موجود ہے. ایک گھر کو کس طرح سنبھالنا ہے، حضور کا طریقہ موجود ہے. ایک مسجد کو کس طرح سنبھالنا ہے، حضور کا طریقہ موجود ہے. ایک تجارت کو کس طرح سنبھالنا ہے، حضور کا طریقہ موجود ہے. ایک جھگڑے کو کس طرح حل کرنا ہے، حضور کا طریقہ موجود ہے. دو آدمی لڑتے ہیں، بیچ میں فیصلہ کرنا ہے، کس طرح کیا جائے، اپنی عقل سے نہیں، لوگوں کے مشورے سے نہیں، حضور کا طریقہ موجود ہے. دو لوگوں میں کس طرح جوڑ پیدا کرنا ہے، دو ملکوں میں کس طرح جوڑ پیدا کرنی ہے. ایک مسلمان ملک، ایک مسلمان حکومت، ایک مسلمان ریاست، وہ دنیا کے ملکوں کے ساتھ کس طرح رہے، ان کا دنیا کے انسانوں کے ساتھ کس طرح رویہ ہو، مسلمانوں کے ساتھ کیسا ہو، غیر مسلموں کے ساتھ کیسا ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہو، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہو. یہ پورے طریقے حضور کے موجود ہے. زندگی کے ہر شعبے کا طریقہ موجود ہے. ہمیں اس لیے حضور کی زندگی پڑھنی چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کو ہر زندگی کے ہر شعبے میں حضور کا طریقہ معلوم کرنا چاہیے. یہاں تک کوئی اگر آنکھوں میں سرما لگانا چاہے، سرما، اس کا طریقہ بھی موجود ہے. حضور کس طرح سرما لگایا کرتے تھے. سر میں کوئی بال رکھنا چاہے، سر پر بالوں کے رکھنے کا طریقہ بھی موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے جس طرح بال بنائے، حضور کا طریقہ وہاں بھی ہمارے لیے حضور نمونہ ہے. داڑھی میں بھی حضور ہمارے لیے نمونہ ہے، زبان میں بھی ہمارے لیے حضور نمونہ ہے. ظاہری حیات، انسانوں کے آنکھ، ناک، کان، زبان، ہاتھ، رنگ، صورت، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہیں جس طرح انسانوں کو اللہ نے بنایا. لیکن اس کے استعمال میں، اس کے استعمال کرنے میں حضور کا طریقہ ہے، حضور کا طریقہ موجود ہے. اسی لیے تمام دنیا کے انسان، مرد ہو یا عورت ہو، میں سب سے ہی گزارش کرتا ہوں، سب سے ہی عرض کرتا ہوں، حضور کی زندگی کو پڑھو، حضور کی زندگی کو سنو، حضور کی زندگی کو معلوم کر کے اس پہ عمل کرو. اللہ کی قسم، حضور کی زندگی سے کوئی بہترین زندگی نہیں. حضور کی زندگی میں خسارہ ہی نہیں ہے، ناکامی ہے ہی نہیں. حضور کی زندگی میں ہر جگہ عزت ہے، ہر جگہ بلندی ہے. ظاہر میں ہمیں اگر کوئی جگہ پہ حضور کی زندگی میں نقص نظر آتا ہے، یہ ہماری عقلوں کی فطور ہے. حقیقت میں حضور کی زندگی کامل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں، اس میں کوئی خسارہ نہیں. اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، یہ الفاظ قرآن کریم میں اکثر جگہ میں صحابہ کرام کے لیے لائے ہیں. پھر اس کے بعد ان مسلمانوں کے لیے جو 100% حضور کے طریقے پہ چلنے والے ہوں، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ آگے بڑھنے والے ہیں، یہی لوگ بلند ہیں،
یہی لوگ عزت والے ہیں، یہی لوگ شرافت والے ہیں جو حضور کے طریقے پہ 100% چلنے والے ہو، 100% چلنے والے ہوں۔ تو یہ جامعیت آپ کی زندگی جامع ہے، یہ دوسری صفت ہے، دوسری شرط ہے کہ جو معیاری نمونہ حیات کے لیے شرط ہے، اور حضور کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں یہ شرط 100% کامل طریقے سے پایا جاتا ہے۔ آپ کے سوا کسی اور کی زندگی میں یہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ دوسری شرط ہے، ہمیں اس کو بھی غور سے سننا چاہیے، اس میں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔